مشکل کیوں کر رہے ہیں؟ جو جہیز چیز کی چیزیں ہیں معلوم ہے اسلام میں اس کی کہیں ایک نقطے کے برابر ایک ذرے کے برابر بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے علماء بیٹھے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں ذرہ برابر بھی ذرہ جانتے چھوٹے سے تن کو کہتے ہیں ذرہ برابر بھی قرآن و حدیث میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ تو ہندو دھرم سے چلی آ رہی ہے پرتھا جہیز کا. میں ایک ریسرچر ہوں تو اس کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ جب میں وید پڑھتا ہوں بائبل گرو گرنتھ کو پڑھتا ہوں کوٹ کرتا ہوں تو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں کہیں ملتا ہی نہیں ہے. ہاں لکھا ہے کہ اگر جیسے ہندو دھرم کی لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے کے بعد جب وہ سسرال چلی جاتی ہے تو پھر ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد اس لڑکی کو ان کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا ہے. آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں ہمارے ہندو بھائی آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اگر وہ جانکار ہوں گے تو بتائیں گے. ہندو دھرم میں بھی جہیز کا پرتھا نہیں ہے. ان کے یہاں یہ ہے کہ لڑکی اگر شادی ہو کر کے چلی گئی اپنے سسرال تو اس کے بعد جو ہے لڑکی کے جیسے ماں باپ مر جاتے ہیں اس کے بعد اس کو جو ہے زمین و جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا. آج بھی ہے لیکن آج کل بڑی چالاک ہو گئی ہیں لڑکیاں عورتیں کیس کر دیتی ہیں ہائی کورٹ میں جا کر کے صاحب ہمیں کیوں نہیں ملے گا وراثت میں حصہ کیوں نہیں ملے گا. ہمارا باپ تھا ان کا 2 بیٹا ہے ہم بھی بیٹی ہیں تو ہمیں ملے گا ہمیں برابر ملنا چاہیے. تو آج کل لڑکیاں لڑ کر کے لے لیتی ہیں کیس دائر کر کے لے لیتی ہیں. تو پہلے کا جو سسٹم تھا 70-80 سال پہلے کا وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ چلو یار جب ہماری بیٹی واپس ہمارے پاس مال و دولت کے لیے آئے گی نہیں حصہ لینے کے لیے آئے گی نہیں وراثت میں تو شادی کے موقع سے جو دے دینا ہو دے دو بس اس کے بعد تو وہ آئے گی ہی نہیں. تو انہوں نے ایک رسم نکالا ایک پرتھا نکالا ایک سسٹم نکالا کہ چلو اسی موقع سے 2-4-10 لاکھ جو دینے کا ہو دے دو اس کے بعد تو ہمارے پاس لوٹ کر کے آئے گی نہیں. آپ مسلمانوں نے اپنا باپ کو وراثت سمجھ کر کے اس کو ایک دم مضبوط کے ساتھ پکڑ لیا ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے. اللہ نے کہا واقعی بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کے بجائے چھوڑ دیا اور غیروں کی چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے آپ چمٹ بیٹھے ہیں. صاحب ہمارا 4 بیٹا ہے تو 4 دن 8 لاکھ ملے گا اور ملے گا اس کے بعد گاڑی لے لیں گے اور موٹر سائیکل لے لیں گے گھر بنا لیں گے بس کافی ہے. میرے بھائیوں ایسی شادی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. ایسی شادی پر آپ کم خرچ میں شادی کر کے دیکھیے اللہ کی برکتیں اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عنده. آپ شادی کر کے دیکھیے تو صحیح آپ کے گھروں میں برکتیں. میرے بھائیوں وہی لڑکی کو جب آپ نکاح کر کے لے آئیں گے کم خرچ میں لے کر کے آئیں گے تھوڑے بہت اس کے پیچھے خرچ کریں گے وہ لڑکی کی جب آپ گھر لے آتے ہیں اللہ اپنے فضل سے آپ کو غنی کر دے گا. اللہ اپنے فضل سے آپ کو مالدار کر دے گا. اللہ اپنے فضل سے آپ کو بہت بڑا مالدار کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں شادی کو فکر و فاقہ کا شکار مت بناؤ. اگر آپ جوان ہو چکے ہیں تو جا کر کے شادی کر لیجیے اور شادی کر کے آئیے. ہم اپنے فضل سے آپ کو غنی کر دیں گے آپ کو مالدار کر دیں گے. مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. جو لوگ اس طریقے سے شادی کرتے ہیں وداؤٹ جہیز سے شادی کرتے ہیں اس کے گھر میں بچے اچھے ہوتے ہیں ان کے بچے جو ہے اسلامی طور پر انکم میں پیدا ہوتا ہے اس کو ہاسپٹل جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں میں دیہات جاتا ہوں میں پورنیہ جاتا ہوں میں ادر جگہ پروگرام کے لیے جاتا ہوں وہاں کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ مولوی صاحب جیسے ہمارے یہاں لڑکیاں شادی ہو کر کے آتی ہے وہ بار ادر چیزوں کو ڈیمانڈ کرتی ہے اور اس کے پیٹ میں جیسے 1 مہینے کا بچہ ہوا فوراً وہ اپنی شوہر سے مطالبہ کرتی ہے چلو صاحب جا کر کے ہمیں ہاسپٹل کے اندر چیک اپ کراؤ. 2 مہینے کا ہوتا ہے چیک اپ کراؤ. تیسرے مہینے میں چیک اپ کراؤ. بار چیک اپ کے بارے میں کہا جاتا ہے چیک اپ کے بارے میں چلو چیک اپ کرو. اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. ایک بار میری اہلیہ سے کسی نے کہا کہ ارے یار شروع میں کہ جا کر کے چیک اپ کراؤ یار. تو وہ بولے کہ جانتے ہو مولانا صاحب کتنے کڑے مزاج کے اگر سن لیا نا اپنے کان سے تو جوتے ماریں گے تمہیں جوتے ماریں گے. میرے بھائیوں توکل تو اللہ اللہ پر بھروسہ کریے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ارے ڈاکٹر کیا ہے لوگ بولتے ہیں ڈاکٹر بھگوان کا روپ ہوتا ہے اللہ کا روپ ہوتا ہے. جب اللہ کو چھوڑ دو گے نا تو بھگوان اسی کو ماننا پڑے گا تمہیں. اب ڈاکٹروں پر سارے دار و مدار. سب سے بڑی علاج جانتے ہیں اگر آدمی کو بیماری لاحق ہو آپ وضو کر لیجئے مسجد میں چلے جائیے نفل پڑھیے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے. ارے ڈاکٹروں کا ڈاکٹر تو اوپر بیٹھا ہوا ہے. جس ڈاکٹر کو اس دنیا میں آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے علاج کراتا ہے ہماری بیماری دور ہو جاتی ہے. ارے اس ڈاکٹر سے بڑھ کر کے ڈاکٹر تو اوپر ہے. اگر وہ شفا نہ دیتے تو ڈاکٹروں کا باپ بھی آپ کو شفا نہیں دے سکتا ہے آپ کو صحیح نہیں کر پاتا ہے. ہمارے اس علاقے کے نامور عالم دین
اور ان کے بہت بڑے ادارے فضیلت الشیخ مولانا اختر سلفی و مدنی حفظہ اللہ، جس کے پاس دولتوں کا انبار، چاہتے اگر اور ڈاکٹر اگر کسی کو بچا سکتا تھا تو ڈاکٹر کو خرید کر کے لے آئے تھے گھر لندن سے، وہاں سے ڈاکٹر کو یہاں ریسیو کر لیا، کتنے پیسے، لیکن بچ نہیں پاؤ گے۔ اللہ کا جب وقت آ جاتا ہے، موت کی جب گھڑی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، سواری کرنے کے لیے جب آپ کے ٹیٹیوں پر سوار ہو جاتا ہے، ایک لمحے کے برابر آپ کو فرصت نہیں ملے گی۔ آپ یہ کہو گے کہ یار تم 2 منٹ بیٹھو، نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، کہے گا نہیں، اب آپ کو فرصت نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، جب موت کا وقت آ جائے گا، گھڑی آ جائے گا، تو 1 سیکنڈ کا فرصت نہیں ملے گا، 1 سیکنڈ کا۔ سیکنڈ تو بڑی دور کی بات ہے، لمحے کے برابر آپ کو فرصت نہیں دی جائے گی، مہلت نہیں دی جائے گی۔ میرے بھائیو، ابھی بھی سدھرنے کا موقع ہے۔ اگر آپ کے پاس 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، اسی زندگی کی گھڑی کو سمجھیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیے۔ آئیے قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی پوری زندگی، پوری لائف ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ مسلمانوں، آپ بہت بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کو اسلام جیسی دولت ملی ہے۔ آپ بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ اسلام جیسی دولت آپ کو ملی ہے۔ اگر آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں تو جانتے ہیں کتنے ٹائم کا ثواب ملے گا آپ کو؟ 50 صلاۃ کل یوم، ہر دن 50 ٹائم کی نماز کا ثواب۔ نماز پڑھ رہے ہیں 5 ٹائم کی، ثواب کتنے کا مل رہا ہے؟ 50 ٹائم کی۔ 5 گڑے 10 کر دو، 5 10 50، 50 ٹائم کا ثواب ملے گا۔ ہم نے رامائن پڑھی ہے، ہم نے رگ وید پڑھی ہے، یجر بھاگوت پران، کلکی پران، بھوشیہ پران، رامائن، مہابھارت، سری رام چرت مانس، تالمود، بہت ساری کتابوں کو میں نے اسٹڈی کیا ہے۔ اب تک میں سمجھتا ہوں کہ کئی ہزار کتابوں پر مشتمل میں نے کتابوں کا اسٹڈی کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں کہیں نہیں ملا ہے کہ 1 ٹائم عبادت کرو، پوجا کرو تو 50 ٹائم کی پوجا کے برابر ثواب ملے گا، 1 ٹائم کی بھکتی کرو تو 50 ٹائم کی بھکتی کا ثواب ملے گا۔ ہمیں کہیں نہیں ملا ہے، لیکن ہمیں اسلام میں ملتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج بلایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جبرائیل، میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لے آؤ۔ حضرت جبرائیل آئے، آپ کے پاس آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آئے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا، چلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اللہ کا بلاوا آیا ہے۔ جب اللہ کا بلاوا آئے، کون نہیں جانا چاہے گا؟ اگر مان لیجئے امام حرم ہمارے ناری ٹولہ میں آ جائے اور لوگوں سے کہے کہ یار امام حرم صاحب آئے ہیں، چلو دیکھنے کے لیے، لوگ دوڑ پائیں گے، بستروں سوچ کر کے دوڑ جائے گا، چلو یار امام حرم صاحب آئے ہیں۔ تو جس کو بلاوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ کے رسول تیار ہو گئے، چلے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کو بڑھا لیا گیا اور پہلے آسمان پر گئے، مسجد حرام سے